شب معراج کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے پورے عالم اسلام کے حسن و جمال میں سے آدھا انہیں عطا فرمایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہی حسن و جمال ایک نئے امتحان کا باعث بنا۔ بھرپور وجاہت کے ساتھ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی، اور اس کی پوری تفصیل سورۃ یوسف کی آیت نمبر 22 سے 34 تک اس کی تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ گناہ کے اس کام کے مقابلے میں مجھے قید و بند کی زندگی پسند ہے، لیکن میں زلیخا کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث میں نبوی میں آتا ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جسے ایک ایسی عورت جو گناہ کی طرف مائل کرے گی، یعنی حسن و جمال سے راستہ بھی ہوگی اور پھر بھی وہ دعوت گناہ کی پیشکش کرے، لیکن اس کے بدلے بندہ یہ جواب دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ صحیح بخاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے ثبوت اور یقین کے باوجود عزیز مصر نے مناسب سمجھا کہ انہیں کچھ عرصہ قید میں رکھا جائے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات شاہ مصر کے 2 خاص ملازمین سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ خوابوں کے اس علم ہی سے آپ کو بادشاہ مصر کے دربار تک رسائی دلائی۔ بادشاہ آپ کی خداداد صلاحیتوں، علمی قلبیت، دیانتداری سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں ملک کے وزیر خزانہ کی اہم ذمہ داری سونپ دی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی مملکت مصر کی تمام تر ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کنعان کے ایک بدو غلام کو مصر کے شاہی تخت کا وارث بنا دیا۔ بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے۔ ان ایام میں انہوں نے آنے والے قید کے لیے وہ تمام تر بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتاتے وقت دے چکے تھے۔ اس کے بعد قید کا دور شروع ہوا۔ یہ قید صرف مصر میں ہی نہیں تھا بلکہ آس پاس کے تمام ملک میں بھی تھا۔ مثال کے طور پر شام، فلسطین، شرق، اردن اور شمالی عرب سب قید کی لپیٹ میں تھے۔ انہی حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانشمند فیصلوں کی بدولت صرف مصر ایک ایسا ملک تھا جہاں قید کے باوجود غلہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے مصر پہنچے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر ان کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ برادران یوسف کا آپ کو نہ پہچاننا، اس میں بھی کچھ راز ہے۔ جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ بہت ہی چھوٹے تھے اور اب آپ کی عمر 38 سال تھی۔ اتنی طویل مدت بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ اور پھر یہ تو ان کے وہم و گمان پہ بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک کے آئے ہیں وہ آج مصر کا مختار ہوگا۔ جب یہ 10 بھائی دربار پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے کچھ سوال کیے۔ تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتا دیں۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نبی زادے ہیں اور ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور جاتے ہوئے پورا اناج بھی دے دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو غلہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے اور والد سے کہنے لگے اب ہمارے پاس غلے کا بندوبست ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر سے غلہ لائیں اور اس کی نگہبانی بھی کریں گے۔ والد نے کہا مجھے ڈر ہے جس طرح تم نے پہلے اپنے بھائی کی نگرانی کی تھی۔ پھر جب انہوں نے سامان کھولا دیکھا کہ ان کی پوری رقم واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی بھی کریں گے اور زیادہ غلہ بھی لائیں گے۔ یہ جو غلہ ہم لائیں یہ تھوڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم اللہ کا عہد نہیں دو گے، اسے میرے پاس صحیح سالم لے نہیں آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا سوائے ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے عہد دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 65۔ اناج ختم ہونے لگا تو برادران یوسف نے دوبارہ مصر جانے کا فیصلہ کیا اور جب وہاں پہنچے تو بنیامین بھی ساتھ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب سے بڑی عزت و احترام سے پیش آئے، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، ان پر عنایات کی بارش کر دی، خلوت میں اپنے بھائی سے اپنا تعارف کرایا، یعنی علیحدگی میں اپنے چھوٹے بھائی سے اپنا تعارف کرایا،
तमाम हालात से आगाह करते हुए हिदायत की कि अभी इस राज से पर्दा न उठाना जब तक कि मैं आपको न कहूँ, और तुम मेरे पास ही रहो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी वापसी के वक़्त ऊँटों पर गला लदवा कर एक गुलाम के जरिए बिन्यामीन के सामान में एक कीमती प्याला भी रखवा दिया। सब भाई खुशी खुशी रवाना हुए थे कि एक सरकारी एहलकार ने बाआवाज़ कहा, ए काफिले वालों, तुम चोर हो और बादशाह का प्याला चुरा कर ले जा रहे हो। सब फौरी तौर पर पलट आए और बोले, ना तो हम चोर हैं और ना ही हमारा मकसद कोई फसाद बर्पा करना है, और ना ही हमारी आदत और फितरत है, और ना ही हम इस तरह की कोई गलती गुस्ताखी कर सकते हैं। शाही मुलाजमीन ने कहा, अगर चोरी शुदा सामान तुम्हारे पास से बरामद हुआ तो फिर इसकी सजा क्या होगी? वो बोले, शरीयत इब्राहिमी में इसकी सजा ये है कि चोर को इसके शख्स के हवाले कर दिया जाता है, और यही तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी। चनाचा पहले 10 भाइयों के सामान की तलाशी ली गई, और आखिर में जब बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली गई तो प्याला बरामद हो गया। चनाचा बिन्यामीन को साथ जाने की इजाज़त नहीं मिली। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 77-82 में बयान किया गया है कि भाइयों ने कहा, अगर इसने चोरी की है तो तज्जब नहीं, क्योंकि इसका एक भाई था, वो भी इसी तरह बचपन में चोरी कर चुका है। ये किस्सा दानश्वर में इस तरह लिखा है कि माँ की वफ़ात के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी फूफी के पास रहते थे। जब ज़रा होशियार हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने पास ले जाना चाहा, लेकिन फूफी उनसे बहुत ही मोहब्बत करती थी। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया कि इनकी कमर में कपड़ों का एक पटका बांध कर शोर मचा दिया कि पटका गुम हो गया है। सबकी तलाशी ली गई तो पटका कमर में बंधा हुआ निकला, लिहाजा शरीयत के कानून के तहत फूफी की वफ़ात तक आप उनके घर में ही रहे। हो सकता है कि फूफी ने यह सब उनकी रजामंदी से किया हो। अब भाइयों को फिक्र लाक हुई कि वालिद को क्या जवाब देंगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे बाप बहुत ज़ईफ़ हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लें। लेकिन जवाब मिला, ये मुमकिन नहीं है। इंसाफ का तकाजा है कि जिसने जुर्म किया है सज़ा का मुस्तहिक भी वही होगा। ये सुनकर वो बड़े मायूस हुए। इन्हें बिन्यामीन की बजाय बाप की फ़िक्र थी कि क्या जवाब देंगे। एक भाई बोला, मुझे तो बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं है, मैं तो यहीं से वापस नहीं जाऊंगा। बकाया 9 भाई कनार रवाना हुए और वालिद को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए बोले, अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलकर इस बस्ती के लोगों से दरियाफ्त कर लें जहाँ हमारा क़याम था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी रंजो गम की फरियाद अपने अल्लाह ही से कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और इसके भाई को पूरी तरह तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, बेशक अल्लाह की रहमत से मायूस वही होते हैं जो काफिर होते हैं। सूरत यूसुफ आयत नंबर 86। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिशारत और आप देख रहे हैं हाईलाइट स्क्रीन। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। अब मैं मिलूँगा पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।